گا۔ اللہ فرماتا ہے نا تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، میں ثواب دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ اور رمضان میں تو اللہ تعالیٰ ایک نفل کو فرض کے برابر فرما دیتا ہے، ایک فرض کو 70 فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے نا، اتنا ہی افطار کرانے والے کو ثواب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہے وہ کسی بھی طرح سے اس کو افطار کرایا جائے، کسی بھی تھوڑے سے تھوڑی افطاری بھی اس کو کرا دی جائے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس کھلانے کے لیے افطاری نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لسی کا گھونٹ یعنی دودھ وغیرہ کا گھونٹ، یا چاہے وہ تھوڑا سا پانی ہی کیوں نہ ہو، کھجور ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی اگر آپ کسی روزے دار کو افطار کرا رہے ہیں نا صرف ایک کھجور کے ذریعے سے، صرف تھوڑا سا آپ اس کو پانی کے ذریعے سے، لسی کے ذریعے سے، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب مل رہا ہے نا، اتنا ہی افطار کرانے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے روزے دار کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی آئے گی۔ مثلا آپ یہ سوچیں کہ بھائی ہم نے اتنی محنت سے روزہ رکھا، پورا دن ہم بھوکے پیاسے رہے، اب کوئی بندہ ہمیں ذرا سی کھجور کھلا دے، افطار کرا دے تو اس کو پورا ثواب مل گیا، تو اب روزے دار کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ روزے دار کا جو ثواب تھا اس کو آدھا آدھا کر دیا گیا، آدھا افطار کرانے والے کو دے دیا گیا، آدھا روزے دار کو دے دیا گیا، ایسا سب نہیں ہے سسٹم۔ بس جتنا روزے دار کو ثواب ملنا تھا پورا وہ تو ملا ہی ملا، لیکن جس نے افطار کرایا تو افطار کرنے والے کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں 1% ایک ذرہ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، میں ثواب دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ لیکن یاد رکھیے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان صرف افطار کراتا رہے اور سوچے کہ بھئی ہمیں ثواب تو مل گیا ہے۔ دیکھو ثواب کا مل جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی حکم کو ماننا یہ ایک الگ چیز ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 حدیثیں میری امت میں سے جس شخص نے 40 حدیثیں حفظ یاد کر لیں، خود بھی عمل کیا، میری امت تک پہنچایا، تو وہ قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ 40 حدیثیں یاد کر لے تو وہ عالم دین کی حیثیت سے تو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن جو ایک اصل عالم دین ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو آپ کو اگر کسی کو آپ افطار کرا رہے ہیں تو آپ کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب تو مل رہا ہے، لیکن جو اگر آپ نے خود روزہ نہیں رکھا ہے تو اس کا گناہ، اس کا وبال بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی انسان نے ایک روزہ بغیر بیماری یا بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ دیا اور پھر ساری زندگی روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، اور بے روزے دار حساب و کتاب میں ملوث ہوگا۔ اگر ایسا ہو جاتا نا کہ آپ افطار کرا دو تو آپ کو پورا ثواب مل گیا اور اب آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، تو پھر یہ جو رئیس لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ تو پھر بس پیسہ دے دے کے غلاموں سے اپنے بلا لیتے کسی کو، بھائی تمہیں ہمارے یہاں جاب کرنا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ پورا دن روزہ رکھنا ہے، پیسے یہ پکڑو۔ تو یہ ہو جاتا نا، اسلام نے سب کو برابر رکھا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہی تو روزے کا مطلب ہے نا کہ اگر کوئی امیر آدمی بھی ہے نا تو اس کو بھی غریب کی بھوک کا احساس ہو، اس کو یہ احساس ہو کہ ہاں غریبوں کو جب ان کے پیٹ میں کھانا نہیں جاتا ہے تو وہ کیسا محسوس کرتے ہیں، ان کو کیسا لگتا ہے۔ تو ایک یہ بھی اس کے پیچھے پس منظر ہے، یہ بھی ایک مقصد اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے کہ جب کوئی انسان روزہ رکھے گا تو اس کو غریب کی بھوک کا احساس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ امیروں کو اس کے ذریعے سے یہ ریلائز کرا دیتا ہے کہ دیکھو غریبوں کو بھوک میں کیسا لگتا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی انسان روزہ چھوڑ رہا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ روزہ رکھنا ہر انسان، امیر، غریب، مزدور انسان، اور اگر وہ صحت مند ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، تو اس کے اوپر چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ روزے کی مکمل طرح سے پابندی رکھیں اور مکمل روزوں کو رکھیں، اور صرف روزے ہی نہیں بلکہ رات کی تراویح کی بھی ہم لوگ مکمل پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو روزہ رکھنے کی اور روزے داروں کو اللہ تعالیٰ افطار کرانے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔